نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آج اپنے دوستوں کی خدمت کے اندر حج کے متعلقہ مختصر گزارشات ہیں، اور جس کی طرف اللہ رب العالمین نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ تم نے حج کے اندر جاتے ہوئے یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ چند تو ہم کو مشہور ہے کہ سنتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت میں بھی بڑی وضاحت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر تو میرے اللہ رب العالمین نے جو احکام نازل کیے تو کیے، لیکن چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ مشرکین مکہ اپنی مرضی سے مہینوں کی تبدیلی کرتے تھے، حج کی مہینوں کے اندر تبدیلی لے آتے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی تبدیلی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو حج کے لیے مہینے مختصر کر دیے ہیں انہی کو اپناؤ۔ تو بہرحال دوستو، 3 مہینے جو میں نے آپ سے ذکر کر دیا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج، جس بندے نے ٹھان لی، جس بندے نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں حج بیت اللہ کے لیے ضرور جاؤں گا، تو اس کے لیے دوستو چند باتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق۔ فلا رفث یعنی ننگا نہ ہونا، جماع نہ کرنا، اس طریقے کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طریقے سے ولا فسوق ولا جدال، اور کسی کو حج کے دوران گالی گلوچ نہیں دینا، اور لڑائی جھگڑا بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا۔ وما تفعلوا من خیر، اور وہ جو تم کرو نیکی سے تو یعلمہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ یہ تو پہلی بات میں نے عرض کر دی کہ مہینے معلوم ہے، مشرکین رد و بدل کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر چیز کو مضبوط کر دیا۔ اب اس کی آیت کے اندر دوسری بات جو بیماری پائی جاتی ہے، جس کی طرف خصوصی طور پہ میں نے ویڈیو بنائی، اس کی طرف اشارہ کرنا تھا، اور یہ کچھ ہمارے پاکستانیوں کے اندر بھی زیادہ بیماری پائی جاتی ہے۔ تو ابتدا میں تو یہ کن کے اندر بیماری تھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں، تو پہلے آیت کا اگلا حصے کا معنی سنیے۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے لوگو، اپنے زاد راہ کو بھی ساتھ لے کے چلو، اور سب سے بہتر زاد راہ وہ ہے التقویٰ، تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ، اور ڈرو مجھ سے اے جو عقل مند ہو، یعنی عقل رکھنے والے ہو تو پھر مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو یاد رکھیے، جہاں بعض لوگ ایسا کرتے تھے حج کے موقع کے اوپر، حج کو آتے تو سمجھتے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اپنا خرچہ کھانا پینے کے لیے کوئی چیز ساتھ نہیں لے کر آتے تھے، اور کہتے کیا تھے، ہم نے توکل کیا اللہ پر، اللہ ہمیں انتظام کر رہے گا۔ حالانکہ خود خالی آتے، پھر لوگوں پر بوجھ بن جاتے، مشکل ہو جاتی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ کیا۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں؟
تو اہل یمن کے کچھ لوگ اس طریقے سے کرتے تھے۔ تو آج کل پاکستانیوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ حاجیوں کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، لیکن ہمارے پاکستانی کچھ پنجاب کے علاقے میں سے لوگ آتے ہیں عمرے کی نیت سے، اور ادھر سے ایجنٹوں کے ساتھ بات طے کی ہوتی ہے، ہم وہاں جا کر بھیک مانگیں گے اور ایسے معذور بن کے پیسے جمع کریں گے۔ مثلا 2 لاکھ ایجنٹ کہتے ہیں تم ہم کو دے گے، 3 لاکھ بقایا تمہارا ہوگا، ہم تم کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ حرکت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسی حرکتیں کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ حج جیسے عظیم فریضے پر آؤ تو پھر بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں چند میں نے کر دی ہیں۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد کیا فرمایا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروا کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تو یہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، حج کے لیے آتے ہیں اور لوگ بے شراء کاروبار تجارت کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر گناہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے دور جاہلیت کے اندر بہت سی چیزیں رائج تھیں جن کو مشرکین مکہ حج بھی کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا کام بھی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا نہیں ہے، فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، فرمایا کہ تم عرفات سے لوٹ کے آ جاؤ مزدلفہ مینا کی طرف، تو اس کے بعد تم کاروبار چیزیں خریدنا بیچنا کر سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا ہے وذکر اللہ، اللہ کو نہیں بھلانا۔ یہاں ایک بات اور بیماری تھی مشرکین مکہ کے اندر کہ جو اس کو مبتلا تھے، وہ یہ تھی کہ جب مینا پہ آتے اول تو عرفات میں جاتے نہیں، مزدلفہ میں پہنچ کر وہاں جا کر اپنے باپ دادا کے کارکردگی کو بیان کرتے تھے اور اسی طریقے سے اسی باتوں میں لگے رہتے، پھر ادھر ہی سے واپس آ جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا عَرَفَاتُمْ، جب تم عرفات سے پورا کر چکو، جا چکو نامی ذی الحجہ کو، تو اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، واپسی پہ مزدلفہ مینا میں آنا ہے، تو کیا کرنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ ایک مزدلفہ اور مینا کے درمیان پہاڑی وادی ہے، تو اسی کی طرف، لیکن یہ پورے میدان مراد ہے، اس کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس طریقے سے مکمل کرنی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ نے تمہیں نصیحت کی، پہلے طریقے کو چھوڑ دینا ہے جو تمہارے باپ دادا مشرکین کا تھا وہ بیان کر دے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو میں اللہ رب العالمین نے حکم کیا اس کو کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر چند باتیں تھیں، میں نے عرض کر دی۔ آخری بات یہی ہے کہ ہمارے پاکستانی کو چاہیے کبھی بھی ادھر بھیک مانگنے سے عمرے کرنا یا حج کرنے آؤ تو بھیک نہ مانگو، ایک تو اپنے ملک کو بدنام کرتے ہو، اور دوسرے نمبر پہ پھر حج کا جو اللہ رب العالمین نے اور عمرے کے لیے متعلق کیا ہے اس سے منع فرمایا، تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ سب سے بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔